محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر کے دن، یوم غدیر، غدیر ایک مقام کا نام ہے، حج سے واپسی میں اعلان کیا تھا میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی. ہمارا ایک سوال ہے، اگر یہ نافرمانی ہوئی تو کبھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتجاج کرنا تھا کہ غلط ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہوم منسٹر ہیں وہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہوم منسٹر ہیں وہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہوم منسٹر ہیں وہ، لیکن ایک بار بھی نہیں کیا اعتراض. برابر ساتھ دیے ہمارے تینوں خلفائے راشدین کا. اب جو واقعہ لا رہا ہے، ہم قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس کتاب کو دیتے، متفق، ہم سے مراد ہم سنی مسلمان اہل سنت والجماعت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، اس کے اندر جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، یہ پورے ہم سنی مسلمان. اس میں ہمارے میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بعض بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. کٹر سے کٹر آپ اگر بریلوی سے مل لیں گے تو یقین کے ساتھ بولیں گے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی بات ہے. یقین سے وہ بولیں گے کہ جتنا اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نبی کے بعد سیکھا اور سمجھا کوئی بھی نہیں سمجھے. تو ہماری بنیادیں کامن ہے. 5 وقت کی نماز پر کسی کا اعتراض نہیں ہوگا، زکوٰۃ پر نہیں ہے، حج پر نہیں ہے، عمرے پر نہیں ہے، والدین کی فرما برداری پر نہیں ہے، اس قرآن کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ پوروں میں ہم ایک ہے اور ہم سب مانتے ہیں مالک یوم الدین، فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے آخرت کا. اللہ جس کو چاہے معاف کریں، جس کو چاہے معاف نہ کرے. یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارے نبی کی شفاعت کا ہم حصہ بنیں انشاءاللہ. کوئی شفاعت کا انکار نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو شامل کریے جس کے لیے آپ اجازت دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو ہماری بنیادیں پوری سیم ہیں. ہم پوروں کا عقیدہ قرآن کے بعد یہ ہے، سب سے معتبر اگر کوئی کتاب اسلام کے لیے ہے تو وہ بخاری شریف کی احادیث کی کتاب ہے. اب اس نے بخاری شریف کے کچھ احادیث کو پکڑا. بخاری شریف میں انگلش جانکاری رکھنے والوں کے لیے 9 والیومز میں بخاری شریف موجود ہے آج. اس کی 6ٹھی والیوم، 6th والیوم، والیوم نمبر 6 آپ لوگ یاد رکھ لو. 6ٹھی والیوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے متعلق جو بعض اہم آیتیں جو ان کو مل سکیں احادیث میں، جس پر تفسیر کس نے کی؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. اب اللہ کے نبی سے بہتر کوئی تفسیر کر سکتے قرآن کی؟ صاحب وحی، صاحب قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو تفسیر کی ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اکابر صحابہ نے قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر کی وہ والیوم نمبر 6 میں انگلش کے بخاری کے ٹرانسلیشن میں جمع ہے. اس کی 2 مشہور حدیثیں اس نے اٹھائی ہیں بھٹکانے کے لیے. والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 4986 4986 کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر ابن خطاب تشریف لائے اور بولے کہ اے امیر المومنین، ابو بکر صدیق کو خطاب کرتے ہوئے بولے اے امیر المومنین، جو مسلمہ بن کذاب سے ابھی جنگ ہوئی، جس نے پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان کیا کہ میں نبی ہوں بول کے، نعوذ باللہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سے جنگ کی. مسلمہ بن کذاب کی اس جنگ میں کافی قرآن کی قرات کرنے والے حفاظ قرآن شہید ہو گئے ہیں صحابہ میں سے. تو اے امیر المومنین، بہت بہتر ہوگا کہ ہم قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لے لیتے ہیں. یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، غور سے سنو. ہم قرآن کو کتاب کی شکل میں لے لیتے ہیں، یعنی اس وقت تک قرآن لکھا ہوا، میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا پوائنٹ، قرآن لکھا ہوا تھا، ایک جگہ کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا. ایک ہے لکھ لینا، مثال کے طور پہ اگر میں ایک بک آتھر کر رہا ہوں، ایک بک لکھ رہا ہوں میں، تو میں بک رف پیپر پہ لکھ لے کے رکھتا ہوں، بعد میں اس کو کمپائلیشن کر کے فائنل پرنٹنگ کو الگ دیتا ہوں لے کے جا کے. لیکن لکھ لینا، لکھی ہوئی نہیں تھی، ایسا ہوا ہی نہیں. قرآن تو لکھی ہوئی تھی، کمپائلڈ ایسی بک کی شکل میں نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2 چیزوں میں فرق ہو گیا. قرآن نبی کے زمانے میں کتاب کی شکل میں تھی ہی نہیں، کتاب کی شکل میں ایک جگہ جمع ہو کے موجود نہیں تھی، کتاب کی شکل میں برابر تھی. کتاب مانے لکھنا، ٹو رائٹ سم تھنگ، سمجھ رہے؟ کتابت، لکھ دینا کوئی چیز کو. تو کتاب موجود تھی. ہوا کیا اس میں کہ
کتاب کی شکل میں موجود تھی. اب یہ ہوا اس کے بعد کہ جب عمر ابن خطاب نے ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں نہیں مانے اس مشورے کو. جو تو دلیل بخاری کی بنا رہا, یہ بڑی اہم بات غور کرنے کی, دیکھو آپ لوگ دلیل کیا بنا رہا ہے انہیں بخاری کی, وہ حدیث جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتاب کی شکل میں جمع کی گئی. برابر, یہ جواب ہے اس کے واسطے. حدیث کی دلیل کہاں سے لایا؟ بخاری سے. قرآن کے بارے میں دلیل اٹھایا بخاری کی کون سی حدیث سے؟ ابو بکر صدیق کی. کیا بول کر؟ پہلی مرتبہ انہوں کتاب بنائے اس قرآن کو, جب تک کتاب نہیں تھی. اور وہی حدیث میں یہ آیا کہ ابو بکر صدیق مان نہیں رہے تھے, کا مطلب کیا ہوا؟ اتنے امانت دار تھے, ڈر رہے تھے, بولے کہ نبی کے زمانے میں جو چیز کتاب کی شکل میں نہیں تھی میں کیسے لاؤں. اگر خود کچھ شامل کر دینا ہوتا تو فوری مان لیتے, نہیں مان رہے تھے. یہاں تک کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پوچھا گیا کہ کون وہ لوگ تھے جو ہر وقت نبی کے ساتھ اکثر موجود رہتے, ہر وقت موجود رہتے اور قرآن لکھ لیا کرتے تھے. تو 4 لوگوں کے نام لیے گئے اس میں, زید بن ثابت, ابو زید, معاذ بن جبل اور عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب. یہ 4 لوگ کہاں پہ آیا؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 5003 5003 میں نبی کے زمانے میں قرآن کو لکھ لینے والے یہ 4 لوگ تھے. کیسا رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اصحاب صفا آپ لوگ سنیں. اصحاب صفا مانے ایسے اسٹوڈنٹس تھے صحابہ, بعض صحابہ لگ بھگ 50 سے بڑھ کے ایسے صحابہ تھے 24 گھنٹے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. فجر کی نماز میں آ گئے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر میں نہیں چلے گئے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر رہتے تھے. کیوں؟ کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے فوری لکھ لیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کنٹینیوس رہتے تھے وہ لوگ ساتھ میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کو بلا بھی جائے وہ حدیث کے حساب سے, کون سی جو انہیں کوٹ کر رہا, بلا کر بولے کہ مجھے عمر نے یہ کہا ہے, میں نے نہیں مانا لیکن اللہ نے میرے دل کو کھول دیا, میں سوچ رہا ہوں کہ صحیح ہے اگر حفاظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو قرآن کے حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں بھی شروع میں نہیں مانا لیکن پھر اللہ نے میرے بھی سینے کو کھول دیا, اور یہ کام ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باقی کے اور لوگ تھے ان سب کے ساتھ اس کو جمع کرنا. کیا کرنا؟ لکھنا نہیں. بہت بڑا فرق ہو گیا نا. لکھا ہوا تھا الگ الگ جگہوں پہ, کبھی ہوتا نا, ابھی میں کبھی پروگرام کے پریپریشن میں بعض نوٹس رف پیپر پہ لکھتا ہوں, اس میں کا ایک حصہ نوٹس کا میں نوٹ بک میں لکھ لیتا ہوں, اس میں کا ایک حصہ کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کے اوپر سیو رکھتا ہوں, ایک میرے ڈیسک ٹاپ پہ سیو رکھتا ہوں, پروگرام کے پہلے بیٹھ کے کمپائل کر لیتا ہوں پوروں کو. تو ایسا پاسبل ہے نا صحابہ. اچھا ایسا کیوں ہوا ہوں گا؟ دیکھو آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. قرآن ایک ہی وقت میں جیسا موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں ویسا نہیں ملا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک وقتاً فوقتاً ملتے رہا. کبھی 1-2 آیتیں آ گئی, کبھی 5. صحیح بخاری جلد نمبر 1 والیوم 1 حدیث نمبر 3, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے شروع ہوئی؟ جس میں ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ الاقہ کی 5 آیتیں مجھ پر پہلے نازل ہوئی. سمجھ گئے؟ دیکھیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ایسے بےہودوں کے جواب کے لیے سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا, جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صحابی سامنے موجود ہوتے ان کو سکھاتے, جو صحابی سامنے ہوتے وہ حفظ بھی کرتے اور لکھ بھی لیتے. اس سے کیا سمجھ میں آئی بات؟ پورے 23 سال تک ایک ایک صحابی 24 گھنٹے ساتھ نہیں رہ سکتے. حفاظت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ 2 طریقے اختیار کر رہے ہیں. ایک حفظ کروا رہے ہیں صحابہ کو, دوسرا لکھوا رہے ہیں. پورے نہیں لکھ سک رہے, تم میں سے جو بھی لکھ سکتے, اب یہ آیت آئی تم سامنے لکھ لو, اس کو تم لکھ لو. تو جو اس وقت لکھ لیے تھے ان کے پاس وہ آیتیں اپنے اپنے پاس موجود تھی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جمع کروا کر پہلی بار کتاب کی شکل دی اس کو. ابھی سمجھ میں آئی بات؟ جمع کروائے, اب کتاب کی شکل دے دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلے گیا, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ان کا بھی دور چلے گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کتنے سال کی ہے؟ 2.5 سال کی ہے. صرف 2.5 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا. عمر ابن خطاب کا دور 10 سال کا ہے, 10 سال میں ان کا انتقال, شہید ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں
इराक के पास कई हुफ्फाज फिर शहीद हुए। साथ में इस्लाम जो फैला उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के दौर में कहां तक फैला? सहाबा बॉम्बे के थाने इलाके तक आकर थाने फतह करे। किसके दौर में? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। सहाबा फ्रांस के करीब तक चले गए थे, पेरिस के करीब तक। आप नक्शा लेके देखे तो समझ में आता। अफ्रीका में आधा अफ्रीका चले गए थे। ऊपर के हिस्सों में बड़े बड़े इलाके, रशिया जो अब नॉर्थ पोल के करीब तक के इलाके फतह हो गए थे। आज़रबैजान जो कंट्री है, इसके फतह के वक्त एक खबर आई। किसके पास आई? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, कि हुफ्फाज भी शहीद हुए। और चूंकि अब पहली मर्तबा इस्लाम अरब जमीन से नॉन अरब जमीन में दाखिल हो गया, इंडिया नॉन अरब कंट्री है। आप आजमा कर देखिए, अरब जो अरबी कुरान की तिलावतें करते, हुफ्फाज़ कुरान खुरा रहते, उसमें खिरात के कॉम्पिटिशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया के लोग भी कॉम्पिटिशन जीतते। लेकिन मेजॉरिटी जो अरब जुबान अरबी बोलती, उनकी मादरी जबान है, उनमें जो कुरान की तिलावत का अंदाज होगा वो आपको और मुझे खास तौर पे प्रैक्टिस करना पड़ता। उनको उतने प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मदर टंग है वो। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये बात आई कि जो गैर अरब लोग हैं वो कुरान को अलग अलग अंदाज से पढ़े। जो खिरात है कुरान की, उसमें चेंजेस ला ले रहे हैं, उसमें तब्दीलियां हो जा रहे हैं। तो आप एक काम करिए अमीरुल मोमिनीन, कोई ऐसा इलाज करिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालिए, ऐसा नतीजा निकालिए कि ये जो झगड़े हो रहे, खिरात ऐसी है या ऐसी, ये खत्म हो जाना हमेशा के लिए झगड़े। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे? ये कहां जिक्र है? जो हदीस आपको बुखारी में 4986 उसके बिल्कुल बाद की हदीस में उस्मान रज़ी अल्लाह का जिक्र है। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, जो कुरान कंपाइल की गई थी पहली मर्तबा बुक फॉर्मेट में, किताब की शक्ल में, अबू बकर सिद्दीक ने किताब की शक्ल में फॉर्मेट कराकर रखाया कहां था उसको? देखिए कितने कितने अमीन थे हमारे अबू बकर सिद्दीक। चाहते तो अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भी रखा सकते थे, नहीं बोले हफ्सा के पास रखो, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी के पास, उनके पास, हमारी माँ है वो भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है वो भी, उनके पास रखाया गया। उस्मान रज़ी अल्लाह ने कहा कि वो जो नुस्खा अबू बकर सिद्दीक जमा किया था और किताब की शक्ल दी थी वो मेरे पास लाओ। जब वो लाई गई तो उन्होंने सहाबा को कहा इस नुस्खे की पहले एक कॉपी बनाओ। कौन से नुस्खे की? जो दौरे अबू बकर सिद्दीक में जमा किया गया, उस नुस्खे की एक कॉपी बनाओ। उस कॉपी के 7 कॉपीज और कराए गए, 7 कॉपी। उस पर उस्मान रज़ी अल्लाह ने खिलाफत की सील लगाई। ये पूरा कितने दिन के बाद पेश आ रहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मालूम है आपको? सिर्फ 13-14 साल के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन से गुजरकर सिर्फ 13-14 साल हुए थे। अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल, उसके 2-3 साल में यह वाक़या पेश आ रहा। आप सोचो, ये कमबख्त बोल रहे हैं कि ये 3 खुलफा उसमें ऐड कर दिए, तो बाकी के पूरे सहाबा अहले बैत पूरे कमजोर पड़ गए। अच्छा, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त वो हक और बातिल की जंग के जज्बे में नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह। कितनी बड़ी तोहमत है ये अहले बैत पे। अहले बैत, नबी का घराना जमीन पर मौजूद है, नबी की लाई हुई किताब पर नाउज़ बिल्लाह कोई डाका डाल रहा और नबी का घराना खामोश है। और इल्जाम है कि हम अहले बैत की इज्जत नहीं करते। अरे सुवर लोगों, तुम हो जो अहले बैत की इज्जत नहीं करते। तुम वो लोग हैं जो ये जब इल्जाम लगाते हो कि खुलफाए राशिदीन ने कुरान के अंदर तब्दीली की, तो अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे मुंह में अल्लाह जहन्नम की आग इस दुनिया में भर दे। कितनी बड़ी तोहमत, कहां तक जारी है तोहमत? खुलफा की बेहुरमती तो हो रही, अहले बैत की बेहुरमती नहीं हो रही। सोचो, आप इस किताब में कोई तब्दीली कर रहे हैं और अहले बैत इतने बड़े खतरनाक चीज के खिलाफ ठहरे भी नहीं है, कोई कुछ बोल रही नहीं इसके बारे में। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए। हक और बातिल के लिए अली रजी अल्लाह तआला 3 जंगें लड़े, जंगे जमल, जंगे सिफीन लड़ लिया ना, लेकिन कुरान की हक्कानियत के लिए जंग नहीं करे उन्होंने। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी बड़ी तोहमत है, गौर करके देखो आप। एक और चीज समझो आप लोग जो कुरान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, दुनिया की जुमला गैर मुकम्मिल होता है, एक बोला तो एक ही किताब है जो हिफ्ज होती। तुम अगर इसके अलावा कोई किताब बदली गई बोलते ना तो शायद थोड़ा बहुत डाउट आता।
یہ کتاب بدلی گئی، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ حافظ قرآن موجود ہے. آج کوشش کر لو، آج اللہ کے کرم سے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہے. سبحان اللہ. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، اس حفاظت کا یہ ذریعہ اللہ پورے حفاظ قرآن کو بنا دیا. سبحان اللہ. تم 100 بار یہ کتاب میں تبدیلی کرو، تم اگر کوئی کورٹ میں اس کو بین کرو، دل کے اندر کیسا بین کرتے؟ کسی کے دل میں کیسا بین کرتے؟ اور یہ پڑھنے والے خالی ہندوستان میں ہیں. 130 کروڑ مسلمان ہیں. 130 کروڑ میں اگر 1 کروڑ بھی حفاظ قرآن ہے تو 10 کروڑ بار قرآن کو ریپروڈیوس کرتے. اللہ حفاظت کر چکے ہیں اس کتاب کی. تمہارے بولنے سے کچھ نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے رشیا میں ایک کنٹروورسی ہوئی تھی کچھ سال پہلے بھگوت گیتا کو بین کرنے کی، اور یہی الزام تھا وہاں پہ بھگوت گیتا پہ. رشیا میں، رشیا کے کورٹ میں الزام لگایا گیا کہ بھگوت گیتا کی جو ورسز ہیں یہ انسانوں کو لڑائی پہ اکساتی ہے، اس کو بین کر دو. رشیا کے کورٹ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. PIL ڈالا، یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن. بولے تو اس کو پورے پبلک کے لیے ہمدردی آئی کہ ارے بھائی انسانیت کے لیے ہمدردی کرنا چاہیے کہ میں لیٹیگیشن ڈالتا ہوں قرآن کو بین کرنے کی. جو خود پبلک کا پیسہ ہڑپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پبلک کے لیے انٹرسٹ آ گیا. تو PIL کے اندر سپریم کورٹ کی رولنگ میں کیسا ہے معلوم ہے؟ ڈالنے والے کے کیریکٹرز کے اوپر بھی اسٹڈی کرتے، انہیں کتنے پانی میں ہے، کہیں اس کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں نکل رہا دیکھتے اس کے اندر. انہیں جو ڈالا اس کے انٹینشن کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے. نیت کیا ہے؟ واقعی نیت ہے یا کچھ CBI کے کیس میں بک ہونے والا ہے، پروسیکیوشن سٹارٹ ہو گیا تو بولا کہ ذرا تھوڑا ساتھ دے تو بچ جاؤں گا بول کے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو اللہ چاہا تو PIL جو ڈالا نا، انہیں خود اتنا ذلیل ہو جائیں گا سپریم کورٹ میں کہ اس کے کیریکٹر لیس ہونے کا سرٹیفکیٹ ملیں گا بجائے قرآن کے بارے میں کچھ بولنے کے. انشاءاللہ یہ یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر. اب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے کو آپ سمجھے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا منگایا. وہ کاپی جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتنے سال ہوئے انتقال ہو کے خالی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاپی منگا کر 7 کاپی بنائے. 7 کیوں بنائے؟ انڈیا کے کتنے اسٹیٹس ہیں اب؟ 28 ہے. جموں کشمیر یونین ٹیریٹری بننے کے بعد ادھر 28 ہو گئے واپس. 28 اسٹیٹس ہے نا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 7 اسٹیٹس تھے. ہر اسٹیٹ میں گورنر رہتا تھا. ہر گورنر کو انہوں نے اٹیسٹ کر کے کاپی بھیجائی. اس کاپی کی خوبی کیا تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹیسٹ کروائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ سے جمع کروایا تھا اس کو، وہ صحابہ سے جمع کروایا جو پورے کے پورے قریش کے ڈائلیکٹ پہ لکھے تھے. قریش مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ. اردو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، لکھنؤ والے بھی بات کرتے ہیں، کشمیر والے بھی کرتے ہیں، پاکستان والے بھی کرتے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی کرتے ہیں، بنگلور والے بھی کرتے ہیں. سیم جملہ اگر یہ پوروں سے بولنے لگائے، پوروں کے تلفظ اور لہجے میں فرق ہے. سب سے پیارا عربی کا لہجہ کس کا ہوں گا؟ لازماً ہمارے نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا تعلق کس سے ہے؟ قریش کے قبیلے سے ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن قریش کے قبیلے کے لہجے میں نازل ہوئی. سمجھ میں آ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو قرآن آپ پر نازل ہوئی صحابہ کو جب لکھواتے تو وہی لہجے پر حفظ کرواتے. صحابہ وہی لہجے پر حفظ کرتے، لکھنے والے وہی لہجے پر لکھتے. وہ جمع ہو گیا تھا. ابو بکر صدیق کن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو منگایا اور سیل کیا اور حکم نافذ کیا اپنی خلافت میں کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی قرآن کے کاپیز رکھے ہوئے ہیں تو ان کو جلا دو. اچھا اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں آنا کہ ارے جلانے لگائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اگر کسی چیز پر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اس کو دفن کر دو یا اس کو جلا دو. یہ تعلیم کون دی ہے؟ تو چونکہ قرآن کا مسئلہ تھا جلا دو بولے. کیوں جلا دو بولے؟ عثمان رضی اللہ عنہ سوچے کہ اگر الگ لہجے، دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں، مکمل ورڈ ہے لیکن آپ اگر اس کو زبر پیش لگائیں گے، زیر لگائیں گے نا، تو ہم میم پیش کاف زبر میم زبر لام لکھیں گے. نارتھ انڈیا والے اس کو مکمل لکھتے، انہوں مل لکھے خط میم کے نیچے زیر لگا دیتے. تو اب زیر یا زبر کون سا صحیح ہے؟ دونوں بھی صحیح ہے اپنی جگہ. قرآن میں یہ گڑبڑ بعد میں کچھ زیادہ نہ ہو جائے اور نعوذ باللہ کوئی الگ تبدیلی میں نہ آ جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے امانت داری سے چاہا کہ اصل اس لہجے میں محفوظ رہ جائے جس لہجے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے قبیلے کے لہجے پر نازل ہوئی تھی.
تو جو دوسرے لوگ الگ لہجے میں زیر زبر کے حساب سے لکھ لیے تھے, حکم دے کہ وہ پورے کاپیز جلا دو. اچھا چلو ٹھیک ہے, انہوں جلانے لگائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت, یہ پورے موجود تھے اس وقت. کسی ایک نے اعتراض کیا؟ کسی نے کہا کہ یہ غلط کام ہو رہا؟ ہاں, آپ لوگوں کے سامنے کبھی بات آ سکتی. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ سیمیول گرین سے میرا ڈیبیٹ ہوا سڈنی میں. سیمیول گرین نے یہ واقعہ لایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق کوفے میں تھے. انہوں نے کہا میں میری کاپی قرآن کی نہیں جلاؤں گا, بولے میں میری کاپی نہیں جلاتا, بولے. تو اس نے لایا, دیکھو عثمان جلانے لگا تو انہوں اوریجنل ان کی کاپی رہ گئی تھی ان کے پاس. بلاؤ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلانے لگا رہے تھے, اگر ان کی یہ ضد ہوتی کہ ہم آیتیں ڈال دیے اس لیے جلانا چاہیے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود پر جبر کر کے جلوا دیتے تھے. چھوڑ دیا. وہ کیوں نہیں جلانا چاہ رہے تھے؟ ان کے حساب سے اس لیے نہیں جلانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اصلی قرآن تھا. ہم بول رہے نہیں بھائی, تیرا نظریہ صحیح ہونا کیا ضروری ہے؟ اصل جو نہیں جلانا چاہ رہے تھے ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. دلائل کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عراق والوں کو فتح ہونے کے بعد کوفہ اور کربلا ایک ہی ہے, معلوم ہے؟ حیدرآباد میں ٹولی چکی ہے, حیدرآباد میں بنجارہ ہلز ہے, کوفہ شہر کے علاقے میں کربلا ایک میدان ہے. وہ کوفہ والوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کس کو بھیجے؟ عبداللہ ابن مسعود کو بھیجے. کون بھیجے؟ عمر ابن خطاب بھیجے. کیوں بھیجے ان کو؟ کیونکہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4999 4999 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد تم کو قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, ابی ابن کعب سے سیکھو, سالم سے سیکھو, یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے سیکھو. ان چار کا نام لیے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو عمر رضی اللہ عنہ جب بھیجے تو کوفہ والوں کو ایک خط بھی بھیجا ہے ساتھ میں. کیا خط بھیجا ہے کہ اے کوفہ والو, یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس سے نبی محبت کرتے تھے, یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہ نبی ان سے قرآن کی قرات بیٹھ کر سنتے تھے, یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس کی ضرورت تم لوگوں سے زیادہ مجھ کو ہے, لیکن میں خود کی قربانی دے رہا ہوں تاکہ تم لوگ عبداللہ ابن مسعود سے یہ قرآن سیکھو. تو جو قرآن کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نسخہ ہے, آپ لوگ تعجب کریں گے, وہ موجود ہے, آج اللہ کے کرم سے موجود ہے وہ. انہوں نے کیا کیا, دیکھیے اب مثال کے طور پہ میں نوٹس بنا رہا ہوں. میں نوٹس بناتے وقت کیا کر رہا ہوں, انگلش میں میں میرے اسٹیٹمنٹ لکھتے ہوئے میں میرے حساب سے ٹرانسلیشن آف قرآن اور پھر اس میں میرا اسٹیٹمنٹ ساتھ میں لکھ دے رہا ہوں. کیوں لکھ دے رہا ہوں میں میرا اسٹیٹمنٹ ساتھ میں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نوٹس بنا رہا ہوں, اس میں میرا اسٹیٹمنٹ کون سا ہے اور ٹرانسلیشن کون سا ہے, میرے اپنے سہولت سے کر رہا ہوں میں یہ کام. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو اس زمانے میں, یہ غور کرنا چاہیے, آج کی طرح پیپر انڈسٹری موجود نہیں تھی. یوں ایک پیپر خراب ہوا ہم لے کر پھاڑ کر پھینک دیتے کچرے کے ڈبے میں. انہوں نے جو ان کے پاس جتنے بھی چیزیں موجود تھی, ورق وغیرہ, اس میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت اور صحابہ کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے نوٹس ان آیتوں پر اسی کے ساتھ لکھ لیے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آیت کے ساتھ وہ حافظ قرآن ہے, ان کو معلوم ہے اس میں آیت کون سی ہے, ان کی خود کی نوٹ کون سی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو لے کر پیش کر کے اب بولنے کو جا رہے ہیں کہ قرآن الگ ہے ان کی. سمجھ؟ تو ایسا نہیں ہوا. اصل میں قرآن ایسا الگ نہیں ہوئی. اتنے حفاظ قرآن تھے. آج کیسا معاشرہ ہے ہمارا, سبحان اللہ, اتنے گناہ کرتے آج ہم لوگ, ہم اتنے آج زوال پہ ہیں ہمارے مسلمان امت. اس کے باوجود اگر امام قرات میں غلطی کر دے تو کم سے کم ایک 3-4 لوگ پیچھے سے لقمہ دے کے قرات کو صحیح کر دیتے امام کی. کیسی حفاظت ہو رہی قرآن کی, دیکھو, ایک غلطی ہو جائے تو صحیح ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو قرآن کے نازل ہونے کا سمجھ گیا مسئلہ, کیسا کمپائل ہوئی, کتاب کی شکل میں نہیں ہوئی, ہم بھی مان رہے ہیں. اور پھر اب میرا سوال ہے, سورہ قیامہ, سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75, آیت نمبر 16, 17, 18, 19, یہ 4 آیتوں کو وسیم رضوی اور اس کا ٹولہ مانتا یا نہیں مانتا, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں, اے میرے پیارے نبی, آپ زبان کو تیزی سے مت پھرائیے قرآن پڑھنے میں. اس کا پڑھانا, اللہ اکبر, سمجھا مطلب پڑھانا مطلب کون پڑھاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جبرائیل علیہ السلام کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجوید قرآن بھی اللہ سکھا رہے ہیں.
اے میرے نبی اس کا پڑھانا، اس کو جمع کرنا اور اس کے معنی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، بولے اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے میرے نبی اس کا پڑھانا، اس کو جمع کرنا، اس کے معنی سمجھانا، یہ پورے ہماری ذمہ داری ہے. نبی آپ زبان تیزی سے مت پھرائیے. بولے نبی ہم تیزی کیوں کر رہے تھے؟ بعض وقت ہوتا نا ایک بڑا کام دیا، اب جلدی کرنے کو جاتے، خوشی اور ساتھ میں ایک تھا کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے میرے پہ، جلد سے جلد پوری کر دوں، اچھے سے اچھا پوری کروں. نبی ہم کو تسلی دی گئی ہے، میرے نبی آپ کو ضرورت نہیں، ہم سکھائیں گے. پھر کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے کیسی حفاظت کروایا اللہ تعالیٰ. 23 سال نازل ہوئی قرآن، 2 سال 3 سال ہو گئے. ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4896 سے لے کے 5005 تک پڑھیے، پورے حدیث اسی کے متعلق ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے اور جتنا قرآن پہلے بار اقرا باسمی کن سے نازل ہوا تب سے لے کے اس رمضان میں آنے تک جتنا قرآن نازل ہوا مجھ کو پڑھانے لگاتے، مجھے یاد دلاتے. اور ہر رمضان ہوا، جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا اس سال مجھے 2 بار پڑھائی گئی قرآن. وہی صحیح بخاری کے حدیث ہے. کتنے بار پڑھائی گئی؟ پہلا سورہ نازل کون سا ہوا؟ سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5. اب ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں پہلا سورہ کون سا ہے؟ برابر. یہ جو ترتیل اور ترتیب ہے سورہ قیامہ میں، اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اس کا جمع، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ ترتیب میں آئے. لیکن یہی ترتیب میں پڑھی جائے ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عراق کا جو ایک شخص آیا، ایک مسلمان بھائی ہمارا، آ کر پوچھے ہیں ام المومنین کیا قرآن کو میں کوئی بھی ترتیب سے پڑھ سکتا ہوں؟ بی بی عائشہ بولے کوئی بھی ترتیب سے پڑھو، کیونکہ اللہ نے ترتیب پڑھنے کے لیے فکس نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایک ترتیب میں پڑھے، لیکن یہ نہیں بولے کہ یہی ترتیب میں پڑھو، کوئی دوسری ترتیب میں پڑھے تو گناہ ہوتا. اگر میں سورہ فلق پہلے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بعد میں بقرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر بیچ میں مائدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے پڑھو، تلاوت کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ہی سورہ کی آیتیں اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب اللہ نے خاص طور پہ جمع کروایا ہے. یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت اس سے پہلے آئے گی، یہ آیت یہ سورہ میں جائے گی. میں مائدہ کی آیت لے کے جا کے انعام میں نہ رکھ سکتا. اس کی حفاظت ذمہ داری پہ. اب اگر وسیم رضوی ہم کو یہ بتائے کہ یہ آیت تو 26 آیتوں میں نہیں ہے تیرے حساب سے، جو تیرے حساب سے خلفاء نے بدل دی، یہ تو سورہ قیامہ کی آیتیں ہیں جس میں اللہ بول رہے ہیں میں اس کو جمع کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. مانتا کہ نہیں مانتا؟ گویا نعوذ باللہ یہ بولنا کہ قرآن خلفاء نے بدلا صرف نبی، اہل بیت اور ہمارے خلفاء راشدین پر تہمت اور ان کی بے حرمتی نہیں ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے. جس نے وعدہ کیا وہ اپنے وعدے میں پورا نہیں ہوا، نعوذ باللہ. کبھی ایسا ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.